لڑکے نے اپنے بابا سے پوچھا، بابا مرد کو کیسے پتہ چلے کہ اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ کوئی شخص خود کو کبھی بھی غلط نہیں کہتا۔ اس پر بابا نے کہا، بیٹا جب تمہاری خواہش ہو کہ تمہاری بہن بیٹی کو تم جیسا مرد ملے تو سمجھ جاؤ کہ تم حق پر ہو، ورنہ خود کو سدھار لو۔ مرد کی فطرت ہے، اسے مکمل مل جانے والی چیز سے اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ برداشت کی اس انتہا پر ہوتے ہیں جو اپنا دکھ سناتے ہوئے یوں ہنستے ہیں کہ سننے والا بھی رو پڑتا ہے۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی بھی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخرکار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب ہی بند کر دی جائے۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پر ہو تو پھر پیچھے ہٹ جاؤ۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا۔ اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو اس کی تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ آنا کہ گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ آنا دعا قبول ہو گئی۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، بے حیا کو خوبصورت، دھوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ پہ امید لگائیں اور اللہ سے کہیں اور پھر کہتے رہیں، اے میرے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، مجھ پہ بس اتنا کرم رکھنا کہ میں کبھی بے بسی کی انتہا پہ نہ پہنچوں۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم کرنا۔ اور سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ آزمائے گا مجھے دنیا کی ہر محبت دکھا کر۔ وہ پوچھے گا، بتا کون ہے تیرا سوائے میرے۔ دوستو، کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ مطلب ختم ہونے پر ہر انسان کو رنگ بدلتے دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے، اور جنہیں احساس ہی نہ ہو ان کے ساتھ گلے کیسے، پھر شکوے کیسے۔ اور یاد رکھو، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ آج کل ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ بے رخی ایسی بھی کیا کہ رابطے ہی ختم، رنجشیں اپنی جگہ، شرط وفا تو یاد کر۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم تھے اور کتنے نہیں۔ اور دوستو، دنیا کا کوئی بھی فرد اپنے ماں باپ کا قرض نہیں چکا سکتا۔ یہ وہ سودا ہے
जो सूद दर सूद हर पल बढ़ता ही चला जाता है, और शायद इस जहान का ये वाहिद उधार है जिसकी अदायगी किए बिना ही हम सब यके बाद देगरे अलविदा कहते जाते हैं। हम मोहब्बत करने वाले लोग जब नफ़रत करते हैं तो तुम जैसे लोग हमारे कदमों में सर रख के रोते हैं। बाबा जी कहा करते हैं, जो लोग माजी की याद और मुस्तकबिल के अंदेशे में मुब्तला रहते हैं वो अपने हाल को बर्बाद कर देते हैं। न लफ्ज़ों का लहू निकलता है, न किताबें बोल पाती हैं। मेरे दर्द के दो गवाह थे, दोनों बेजुबान निकले। फितरत का एक कानून है, वो ढील देता है, फिर कोई तकब्बुर में आ जाता है और कोई आजिज़ी इख्तियार कर लेता है। जो दूसरों के पैरों तले से ज़मीन खींचते हैं, बाज़ औक़ात खुद उनको भी कहीं पाँव रखने की जगह नहीं मिलती। कोशिश करें कि अपना दुख अपने चेहरे से ज़ाहिर ना होने दें, क्योंकि ना तो आजकल किसी के पास वो आँखें हैं, ना एहसास है और ना दिल है। मुझे अब रिश्तों में खामोशी से डर लगता है। जिस रिश्ते में खामोशी हो मुझे महसूस होता है मैं शायद वहाँ बोझ हूँ। अब कोई एक कदम मुझसे दूर हो तो मैं 10 कदम दूर हो जाता हूँ। अब रिश्तों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि किसी रिश्ते ने ख़त्म होना हो तो उसके पीछे भागने से भी वो हाथ नहीं आता। वक्त तो लगता है संभलने में, समझने में, किसी के रास्ता बदलने पे, मान के टूट जाने पे वक्त तो लगता है। अकेले तो हम होते हैं, साथ किसी की यादों के चलना तो पड़ता है, सहना तो पड़ता है, रहना तो पड़ता है, और अपने आप से कहना तो पड़ता है कि वक्त ही तो लगता है। संभलने में, समझने में वक्त ही तो लगता है। बस दोस्तों, अपनी तकलीफ़ उसको बताओ जो हल कर सके। हर किसी को बताओगे तो अपना मकाम भी खो बैठोगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई भी लाजमी कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, इवन फैमिलीज के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। और रोजाना ऐसी खूबसूरत वीडियोस के हासिल के लिए हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम कहते हैं सैयद एहसनास। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हो आपका हामी नासिर।